دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورق وکان فصہ حبشیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باب قائم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں کہ آقا علیہ السلام خاتم یعنی انگوٹھی کو آپ نے استعمال فرمایا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خاتم عربی زبان میں انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور انگوٹھی سے اس زمانے میں دو کام لیے جاتے تھے۔ ایک تو بطور انگوٹھی کے جیسے انسان پہنتا وہ پہنی بھی جاتی تھی، اور دوسرا اس کے ذریعے مہر لگائی جاتی۔ آقا علیہ السلام نے شروع میں تو آپ نے انگوٹھی استعمال نہیں فرمائی، لیکن جب صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں آقا علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جو عجم کے بادشاہ ہیں یہ اس وقت تک کسی خط کو قبول نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے بعد پھر آپ نے انگوٹھی بنوائی، اور وہ چاندی کی تھی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ انگوٹھی کے بارے میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ مردوں کے لیے سونا اس کا استعمال حرام ہے۔ سونے کی انگوٹھی ہو، گھڑی ہو، کوئی بھی چیز سونے کی ہو، مردوں کے لیے دو چیزیں احادیث میں حرام ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں سونا تھا اور ایک میں آپ کے ریشم تھا، تو آپ نے فرمایا کہ حاضان، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں میری امت کے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے حلال۔ تو مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے ریشم بھی حلال ہے اور سونا بھی حلال ہے۔ تو سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے، اور کوئی بھی چیز سونے کی مرد استعمال نہیں کر سکتے، عورتیں استعمال کر سکتی۔ البتہ چاندی کی انگوٹھی وہ مرد استعمال کر سکتے، اور چاندی کے علاوہ باقی انگوٹھیاں پیتل یا لوہا، ان چیزوں کی یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یہاں پر چاندی کی انگوٹھی کا تذکرہ ہے، اور پہلی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کانا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی۔ وکانا فصہ حبشیا، اور اس کے اندر جو نگینہ تھا وہ حبشہ کا بنا ہوا تھا۔ انگوٹھی کے اندر ایک نگینہ ہوتا ہے تو وہ حبشہ کا بنا ہوا تھا۔ دوسری روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضہ، آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، فکان یختم بہ، اور آپ اس کے ذریعے مہر لگاتے، ولا یلبسہ، اور آپ اسے پہنتے نہیں تھے، یعنی اس کو آپ استعمال نہیں فرماتے تھے انگوٹھی کو۔ لیکن یہ عمومی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے عام طور پر آپ استعمال نہیں فرماتے تھے، لیکن دوسری روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اس کو پہنا بھی ہے۔ تو اس لیے جس صحابی نے آقا علیہ السلام کو جس طرح دیکھا انہوں نے نقل فرما دیا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے نہیں استعمال فرمائی تھی، اس لیے انہوں نے یہ نقل فرما دی۔ لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ جن صحابہ کرام نے آپ کو انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ انگوٹھی پہنتے بھی تھے۔ تیسری روایت ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ کانا خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی، فصہ منہ، اس کا نگینہ بھی وہ چاندی کا تھا۔
تو بعض روایت میں آتا ہے وہ حبشہ کا تھا، اور اب یعنی حبشہ سے کوئی خاص قسم کا نگینہ آتا ہے وہ تھا، اور یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ جو نگینہ تھا وہ بھی چاندی کا ہی تھا، اور اس لیے بعض علماء نے یہاں سے یہ استنباط کیا ہے کہ وہ مختلف انگوٹھیاں تھیں، ایک میں حبشہ کا نگینہ لگا ہوا تھا، اور ایک وہ تھی جس کے اندر چاندی کا ہی نگینہ ہے۔ اگلی روایت کے اندر مزید تشریح ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا ان یکتب الی العجم، کہ عجم کے بادشاہوں کو آپ خط لکھیں، تو قیل لہ، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ان العجم لا يقبلون الا کتابا علیہ خاتم، یا رسول اللہ عجمی جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کسی بھی خط کو قبول نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو۔ تو آپ نے فستنا خاتم، آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی، اور وہ انگوٹھی بھی تھی اور وہ مہر کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ تو فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں اس انگوٹھی کو دیکھ رہا ہوں آپ کی ہتھیلی مبارک میں، اور اس کی جو سفیدی ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے، یعنی گویا کہ وہ منظر ابھی میرے سامنے ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے وہ اپنے ہاتھ مبارک میں اس انگوٹھی کو پہنا ہوا ہے۔ پانچویں روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کانا نقش خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی تھی اس پر جو نقش تھا، اس پر جو لکھا ہوا تھا، وہ 3 سطر اس پر تھی، محمد سطر، ایک سطر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری میں وہ رسول، اور تیسرے میں اللہ۔ تو ایک سطر میں محمد اور ایک میں رسول اور ایک میں اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ کی انگوٹھی کے اندر جو نگینہ تھا اس کے اندر یہ 3 لائنیں تھیں، ایک میں محمد، ایک میں رسول، ایک میں اللہ۔ تو محمد الرسول اللہ یہ 3 سطروں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6ٹھی روایت ہے، اس کے اندر بھی فرماتے ہیں، مزید تشریح ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی کسریٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کسریٰ کو جو ایران کا بادشاہ تھا، وقیصر، اور قیصر کو جو شام کا بادشاہ تھا، والنجاشی، اور نجاشی کو جو حبشہ کا بادشاہ تھا، آپ نے ان تینوں کو خط لکھا۔ تو فقیل لہ، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ انہم لا یقبلون کتابا، کہ یا رسول اللہ یہ بادشاہ جو عجم کے ہیں یہ کسی بھی خط کو قبول نہیں کرتے الا بخاتم، جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو۔ تو فصاغ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، فصاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ آپ نے بنوائی ایک انگوٹھی، خاتم ایک انگوٹھی، حلقتہ فضہ، جس کا جو حلقہ تھا اس کا وہ بھی چاندی کا تھا، ونقش فیہ، اور اس کے اندر نقش تھا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 خطوں کا تذکرہ ہے، اور یہ خط مبارک جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھے یہ 3 سے زائد لکھے، اور یہ اکثر خطوط جو لکھے گئے یہ سن 7 ہجری میں لکھے گئے۔ جب 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے حدیبیہ کے لیے، تو مشرکین مکہ نے آپ کو داخل نہیں ہونے دیا، لیکن مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ جب معاہدہ ہو گیا اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ آئندہ سے اب ہماری آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لے گئے تو اس سال پھر آپ نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے، جن میں عجم کے جتنی ریاستیں تھیں اس وقت وہاں آپ نے سب کو خط لکھے، جن میں 3 کا تذکرہ اس روایت کے اندر ہے۔ ایک روم کے بادشاہ کو، اس کو لکھا قیصر کو، ایک کسریٰ کو لکھا، اور ایک نجاشی کو لکھا۔ کسریٰ ایران کا بادشاہ تھا، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خط لکھ کر بھیجا، اور وہ ایران کے بادشاہ کی طرف۔ دوسرا خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا، وہ روم کے بادشاہ کی طرف۔ اور تیسرا خط جو ہے وہ نجاشی کو بھیجا، حضرت عمر ابن امیہ ومری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا۔ تینوں کی تفصیل یہ آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا خط اس کو ایران کے بادشاہ کسریٰ کو لکھا تو آپ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بحرین کے اندر جو کسریٰ کا گورنر ہے اس کے ذریعے یہ کسریٰ تک پہنچا دیں۔ چنانچہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ
الا کسرا عظیم فارس، کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ایران کے بادشاہ کسرا کی طرف سلام علی من اتبع الہدا، کہ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کے پیچھے چلے، آمن باللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، وشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد عبدہ و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے لکھا ادعو کا بدعایت اللہ، میں آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، فإنی انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الی الناس کافہ، تمام انسانیت کے لیے، لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ اللہ آپ کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائے جو زندہ ہیں اور جن کے دلوں کے اندر ابھی حیات باقی ہے، اور کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ اسلم تسلم، اس خط کا جو خاص بنیادی مرکزی مضمون تھا کہ اسلام لے آؤ، تسلم، بچ جاؤ گے، فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر آپ نے پیٹھ پھیر دی، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْمَجُوسِ، تو تمام مجوسیوں کا گناہ وہ آپ کے سر ہوگا، کیونکہ مجوسی جو تھے وہ آتش پرست تھے، اور یہ ایرانی سارے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر مان جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو تمہارے سر اپنا گناہ بھی ہوگا، اور ان سب مجوسیوں کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اس نے جب خط دیکھا، اور وہ کسرا پرویز اس کا نام تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خط مبارک کی توہین کی، اور اس نے چاک کر دیا، اس کو پھاڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بددعا فرمائی، اور فرمایا مزقہم اللہ، اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، چونکہ انہوں نے آپ کے خط مبارک کی توہین کی، فرمایا اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کسرا کا بیٹا تھا شیروے، اس نے اس کو قتل کر دیا، اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی ساری سلطنت جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگی۔ دوسرا خط آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا، وہ کیسر کو لکھا۔ کیسر جو شام کا بادشاہ تھا، دوسری جو بڑی سلطنت تھی وہ شام کی تھی، اور یہ بہت بڑی سلطنت تھی، ایران کے بعد دوسری سلطنت وہ شام کی تھی۔ یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ قیصر تھا۔ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط مبارک لکھا، اس کا بھی مضمون یہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولی الی ہرقل عظیم الروم، محمد رسول اللہ کی طرف سے ہرقل، یہ لفظ ہرقل ہے لیکن اردو میں ہم اس کو ہرقل پڑھتے ہیں آسانی کے لیے، عظیم الروم، روم کے بادشاہ کی طرف، سلام علی من اتبع الہدا، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کے پیچھے چلے، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں آپ کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلم تسلم، تو اسلام لے آ، بچ جائے گا، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ آپ کو ڈبل اجر دے گا، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی پہلے کسی نبی پر ایمان لایا پھر مسلمان ہوا تو اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِثِينَ، اور اگر تو مسلمان نہ ہوا تو ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو دعوت دی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے درمیان اتفاقی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو رب نہ بنائیں۔ فإن تولوا، اور اگر وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ بتا دو، اشہدوا بأننا مسلمون، کہ تم گواہ رہ جاؤ، اگر تم نہیں مانتے ہو تو ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع کا، یہ چھٹے رکوع کا جو یہ بیان ہے اہل کتاب کے بارے میں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر کو بھیجا۔ حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ کرام میں ایک بڑے وجیح اور خوبصورت صحابی تھے، اکثر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شکل کے اندر تشریف لاتے تھے، ان کو دے کر بھیجا۔ یہ قیصر کے پاس گئے، اور قیصر کا بھتیجا جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا۔ اس نے جب خط دیکھا تو اس بہت غصے ہوا، اس نے کہا کہ اس شخص نے تو تمہاری توہین کی ہے، اس نے آپ کو روم کا بادشاہ نہیں کہا، اس نے آپ کے نام سے شروع نہیں کیا۔ تو اس نے کہا نہیں، چھوڑ دو۔ قیصر نے پورا خط پڑھا اور اس کا بڑا ادب احترام کیا، اور خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ادب احترام کیا، اور اس کے بعد اس نے تمام ارکان سلطنت کو جمع کیا۔ جب سب کو جمع کیا اور باہر سے اس نے کہا سارے دروازے بند کر، سارے دروازے بند ہو گئے اور ساری سلطنت کے لوگ جمع ہو گئے، تو اب وہ قیصر اونچی ایک جگہ پر کھڑا ہوا، اور اس کے بعد
اس نے ان سب سے خطاب کیا کہ میری طرف یہ خط آیا ہے اور یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تم ان کی بات مان لو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ ایسے بد کے، ایسے بھاگے جیسے گدھے بھاگتے ہیں، اور دروازوں کی طرف سارے لوگ بھاگے، تو دروازے تو بند تھے۔ تو کیسر نے کہا آ جاؤ واپس آ جاؤ، میں صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم لوگ اپنے ایمان کے اندر کتنے پختہ ہو، تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم اپنے ایمان کے اندر بہت پختہ ہو، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک بڑے عیسائی عالم سے پوچھا، تو اس نے بھی بتایا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر ہے۔ اس نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر میرا دل یہ چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں، اور اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس کیا ان کو، لیکن مسلمان نہیں ہو۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب قیصر کے پاس یہ خط پہنچا تو قیصر اس وقت بیت المقدس کے اندر تھا، تو اس نے تحقیق کی کہ یہاں قریب میں حجاز سے، مکہ مکرمہ سے جہاں سے خط آیا مدینہ منورہ سے، یہاں قریب میں کوئی آدمی اس علاقے کا ہے حجاز کا؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پر، تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بلا لیا، اب میرے ساتھ قریش کے اور لوگ بھی تھے، تو قیصر نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، باقی میرے ساتھیوں کو پیچھے، ترجمان کے واسطے سے گفتگو ہوئی، اور اس نے ترجمان سے یہ کہا کہ آپ ان کو بتا دو کہ میں ان سے کچھ سوال کروں گا، اگر یہ سوالوں کا صحیح جواب نہ دے، غلط جواب دے، تو یہ لوگ پیچھے بتا دیں کہ اس نے غلط جواب دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کوئی جھوٹی بات نہیں کی۔ اچھا میں اگر جھوٹی بات بول بھی دیتا تو یہ میرے ساتھی کبھی بھی مجھے جھٹلاتے نہ، لیکن مجھے یہ ڈر خوف ہوا کہ یہ لوگ باہر جا کر میری طرف سے یہ بات نقل کریں گے کہ اس نے ہرقل کے دربار میں جا کر جھوٹ بولا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوتے، کہتے میں نے ساری سچی بات کی۔ قیصر نے پوچھا کہ بھائی تم میں سے سب سے زیادہ قریب کون ہے نسب کے اعتبار سے، جس شخص کا یہ خط آیا ان کے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ہوں۔ کہا جی ان کا نسب کیسا ہے؟ پہلا سوال۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی بڑا اعلیٰ نسب ہے۔ ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں گزرا۔ ان کے بڑوں میں کوئی نبی گزرا ہے؟ جی نہیں گزرا۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہا جی جھوٹ بھی نہیں بولا کبھی۔ ان کے ماننے والے کیسے لوگ ہیں؟ کمزور لوگ ہیں یا مالدار لوگ ہیں؟ کہا جی کمزور لوگ ہیں۔ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بڑھ رہے ہیں۔ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی بندہ واپس بھی آتا ہے؟ کہا جی واپس نہیں آتا۔ تمہاری ان کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا جی جنگیں ہوئی ہیں ہماری ان۔ کیا ہوا؟ کبھی ہماری فتح ہوئی کبھی ان کی۔ اچھا تمہارا آپس میں کوئی معاہدہ بھی ہوا؟ کہا جی وہ معاہدہ ہوا۔ کبھی انہوں نے توڑا؟ کہا انہوں نے کوئی نہیں توڑا۔ اب ایک معاہدہ ہے، پتہ نہیں اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ ایک بات میں نے بیچ میں داخل کر دی جو جھوٹ تو نہیں تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ خلافی نہیں فرماتے، لیکن پھر بھی میں نے ایک بات کر دی کہ ابھی ہمارا معاہدہ ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس کو پورا کریں گے نہیں کریں۔ یہ سارے سوالات جب کیے تو ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے حضرت ابو سفیان کو کہا کہ دیکھیں میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ شخص جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نسب میں کیسے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ اعلیٰ نسب ہے۔ اسی طرح نبیوں کا اعلیٰ نسب ہوتا ہے، نبی اعلیٰ خاندانوں کے اندر بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ شخص ایسا ہو جو بادشاہت کو واپس لینے کے لیے یہ دعویٰ اس نے کیا۔ میں نے پوچھا کہ ان کے بڑوں میں کوئی ایسا نبی گزرا ہے ان کے باپ دادوں میں، یا دعویٰ کیا اس نے نبوت کا؟ تو میں نے اس لیے سوال کیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شاید ان کے باپ دادا نے یہ دعویٰ کیا ہو اور یہ ان کی وجہ سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ان کے ماننے والے لوگ کیسے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ کمزور لوگ ہیں۔ انبیاء کے ماننے والے ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال اور عہدے کی نشے میں وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں۔ ایمان اسی طرح جب داخل ہوتا ہے تو وہ لوگ اس میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کوئی مرتد ہوا ہے؟ تم نے کہا کوئی مرتد نہیں ہے، واپس نہیں ہوا۔ تو ایمان جب کسی کے دل میں چلا جاتا ہے تو وہ اسی طرح پھر وہ واپس اس سے نہیں نکلتا۔ میں نے پوچھا جنگ ہوئی نہیں ہوئی ہے؟ تم نے کہا جنگ ہوئی ہے، اور کبھی ہماری فتح ہوئی کبھی ان کی، کیونکہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، احد میں کفار کی فتح تھی۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آخری انجام ان کا اچھا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کبھی انہوں نے کوئی وعدہ توڑا ہے؟
جھوٹ بولا؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں یہ اس لیے پوچھا کہ جو آدمی آپس میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا؟ اگر یہ سارے تمہارے جواب ٹھیک ہے تو ان قریب وہ شخص اس جگہ کا مالک ہوگا جہاں پر میں بیٹھا ہوں۔ یہ ہرقل نے اس وقت کہا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 7 ہجری میں اس کو خط لکھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس بادشاہ کے دربار سے نکلا اور اس وقت میرے دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی محبت آ گئی اور آپ کی حقانیت کا یقین ہو گیا، اور میں نے سمجھا کہ یہ تو ان سے تو روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ نجاشی یہ قیصر مسلمان نہیں ہوا لیکن اپنی سلطنت کی ڈر کی وجہ سے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ اسلم تسلم، اسلام لیا بچ جائے گا۔ اگر یہ مسلمان ہو جاتا بچ جاتا، لیکن مسلمان نہیں ہوا اور سلطنت کی وجہ سے سلطنت بھی چلی گئی اور دین و دنیا دونوں چلے گئے۔ اس سے انسان کو کبھی بھی اپنی آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا سے بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے، آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ قیصر نے اپنی بادشاہت بچانے کی کوشش کی، بادشاہت بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تیسرا خط مبارک جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا وہ نجاشی کو لکھا، اور یہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس کے اندر بھی مضمون یہی تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النجاشی ملک الحبشہ، کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی کے نام جو حبشہ کا بادشاہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ فإنی احمد الیک، میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الملک القدوس سلام المؤمن المہیمن، جو بادشاہ ہے، جو سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی روح ہیں، اور اللہ نے حضرت مریم کے بطن مبارک میں ان کو ڈالا تھا اور پھر اللہ نے اپنے روح سے پیدا کیا۔ اللہ نے ان کو ایسے ہی پیدا کیا جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور میں آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور آپ مان لو میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں نے آپ کو نصیحت کر دی ہے تو میری نصیحت کو قبول کر لو۔ آخر میں آپ نے فرمایا السلام علی من اتبع الہدی۔ یہ وہ نجاشی ہے جس کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، تو اس نے مسلمانوں کو ٹھہرایا تو تھا، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خط مبارک اس کے یہاں پہنچا تو یہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور پھر اس نے اپنے بیٹے کو اور کچھ اور لوگوں کو بھیجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، لیکن وہ کشتی کے اندر بیٹھے اور راستے میں وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی اور وہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچ سکے۔ بعد میں یہ جو نجاشی ہے یہ جب فوت ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر غائبانہ نماز جنازہ بھی آپ نے اس کا پڑھایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی میں یہ ایک دفعہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا ثابت ہے، وہ نجاشی کا آپ نے پڑھایا تھا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ آپ نے صرف ایک جنازہ پڑھایا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے ساری زندگی حیات مبارکہ میں کئی صحابہ کرام مختلف جنگوں میں شہید ہوئے، اور صحابہ کرام نے بعد میں کبھی کسی نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا، تو یہ ایک ہی جنازہ ہے، اس لیے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ عمومی ایسا حکم نہیں ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کئی سیرت میں ایسے مارکے ہوئے جن میں مسلمان کئی صحابہ شہید ہوئے، لیکن آپ نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا، تو یہ دلیل ہے کہ یہ صرف اسی نجاشی کے بارے میں آپ کو حکم تھا اور آپ نے صرف اسی کا پڑھایا۔ اس کے بعد یہ جب نجاشی فوت ہوا، دوسرا نجاشی اس کی جگہ پر بادشاہ بنا، آپ نے اس کو بھی اسی طرح خط لکھا اور اس کے اندر بھی یہی مضمون تھا۔ تو اس کے بارے میں پھر محدثین کے دو خیال ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوا تھا، واللہ عالم۔ لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں نجاشی، جو پہلا بادشاہ تھا اس کا اسلام پر فوت ہونا تو یقینی ہے، اور دوسرے کے بارے میں کوئی تاریخ کے بارے میں اتنا تاریخ اس کے بارے میں خاموش ہے، کوئی واضح تذکرہ اس کا موجود نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں، واللہ عالم۔ اگلی حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو نزع خاتمہ، اپنی انگوٹھی کو آپ اتار دیتے تھے۔ اور آخری حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ورق، آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، فکان فی یدہ، اور آپ اپنے ہاتھ مبارک میں اس کو پہنتے تھے، ثم کان فی ید ابی بکر، پھر سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ مبارک میں تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک میں تھی، ثم کان فی ید عثمان، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، حتی وقع فی بئر اریس، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک سے بئر اریس کے اندر، اریس ایک کنواں تھا
جو مسجد قباء کے ساتھ میں تھا، اور وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، اور ان کے ہاتھ مبارک سے وہ انگوٹھی گر گئی۔ نقشہ محمد الرسول اللہ، اس کا جو نقش تھا وہ محمد الرسول اللہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کے بارے میں جو 8 روایات امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں، اس کے بارے میں مزید بھی کچھ روایات ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بیان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ